اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سارے ہمارے دوست حضرات کہتے ہیں کہ جی میں دعا مانگتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول کو ایک دعا فرمائی تھی کہ جو میرا صحابی یہ دعا مانگے گا اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جس کی اللہ ہر دعا قبول فرماتے ہیں، جس کی اللہ یقین جانیے کہ میں اس پہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں واقعات دیکھے ہیں۔ اور مجھے پہلی مرتبہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ایک بزرگ نے یہ فرمایا تھا، ایسے میرے قریب بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ دعا جو ہے اس کو روزانہ 27 مرتبہ پڑھا کرو، اور فرمایا کہ اس دعا کو کبھی چھوڑنا نہ، اس دعا کے کمالات جو ہیں، کرشمات جو ہے، اس دعا کے جو فوائد ہیں وہ اللہ قیامت تک آپ کو اور آپ کی نسلوں کے اندر جاری رکھے گا۔ فرمایا کہ یہ دعا جو ہے نا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کو روزانہ 27 بار پڑھے گا، 25 بار پڑھے گا یا 27 بار پڑھے گا، اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ اور پتہ اس کا ثواب کتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بار پڑھے گا اللہم اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وللمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ تمام مومنین مردوں کو بخش دے، تمام مومن عورتوں کو بخش دے، تمام مسلمان عورتوں کو بخش دے، تمام مسلمان مردوں کو بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، من الجنتی والناس، تمام جنوں کو بخش دے، تمام انسانوں کو بخش دے۔ اگر کوئی اس دعا کو اللہم اغفر لی والی والدی، اللہ مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین والمؤمنات، تمام مسلمان مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے، اتنی بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اضافہ کرنا چاہیں والمسلمین والمسلمات، یہ بھی اضافہ کر سکتے ہیں، من الجنتی والناس، روح زمین کے تمام جن، تمام انسانوں کے لیے بھی، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی مسلمان مومن مرد اور عورت آئیں گے ان سب کی تعداد کے برابر ایک بار پڑھنے کو آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک بار آپ نے دعا پڑھی اللہم اغفر لی والی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنی بھی مخلوق آئے گی، جتنے بھی مسلمان مومن مرد اور عورت آئیں گے ان کی تمام کی تعداد کے برابر آپ کو ایک بار پڑھنے کی وجہ سے اتنا ثواب ملے گا کہ اربوں کھربوں نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ اچھا آپ نے 27 بار پڑھا تو کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ جب آپ نے 27 بار پڑھا تو کتنی نیکیاں ہوگی؟ اور اگر آپ ماہ رمضان میں، پتہ ماہ رمضان المبارک میں اس دعا کے مد مقابل پھر کوئی دعا نہیں ہوتی کہ عام دنوں میں پڑھیں گے تو آپ کو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنی بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گی سب آخری امتی کی تعداد کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ عام دنوں میں یہ دعا ایک بار پڑھیں گے تو رمضان میں آپ ایک بار پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا 70 گنا۔ کتنا ملے گا؟ یعنی کل انسانیت، کل مسلمان مومن مرد اور عورت آدم علیہ السلام سے لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخری مومن تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، آپ رمضان میں ایک بار اس دعا کو پڑھیں گے تو آپ کو 70 بار ان لوگوں کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔ جب آپ 27 بار پڑھیں گے یا 25 بار پڑھیں گے تو پھر کتنا ثواب ہوگا۔ اور پھر یہ سوچیں کہ جب ہم کسی کے لیے دعا اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، والی والدیہ، اللہ میرے والدین کو بخش دے، آپ کی بخشش ہوگی، آپ کے والدین کی بخشش ہوگی، وللمؤمنین والمؤمنات، تو جو مومنین مومنات گزر چکے ہیں جب ہم ان کو پڑھ کر ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ وہ جنتوں میں ہمارے لیے دعا کریں گے۔
نبی آپ کے لیے دعا کریں گے، صحابہ آپ کے لیے دعا کریں گے، اہل بیت طہار آپ کے لیے دعا کریں گے، تمام انبیاء کرام آپ کے لیے دعا کریں گے، تمام صدیقین آپ کے لیے دعا کریں گے، تمام شہداء آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آپ ان کو پڑھ کے بخشتے ہیں نا، ہدیہ ہو رہا ہے نا، آپ ان کو ہدیہ دے رہے، وہ آپ کو ہدیہ دیں گے۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ یہ دعا آپ خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، اپنی ماؤں کو یاد کرائیں، بہنوں کو یاد کرائیں، اپنے گھر کے اگر میں چاہتا ہوں، میں یہ دعا مانگتا ہوں اللہ میری بخشش کر دے، میرے والدین کی بخشش کر دے، تو میں اپنی اولاد کو دعا یاد کرواؤں کہ میری اولاد جب پڑھے گی تو میری اولاد کی دعا کے صدقے ان کے ماں باپ میں بنا، تو اللہ تعالیٰ جب میری اولاد میرے لیے بخشش کی دعا کرے گی تو پھر ان کی وجہ سے اللہ میری بخشش بھی فرما دیں گے۔ اس دعا کے بارے میں جتنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں، اس کی برکات کا کوئی اندازہ نہیں۔ آپ کو بڑے بڑے لوگوں کی زیارت ہوگی، صدیقین کی زیارت، نبیوں کی زیارت، صالحین کی زیارت، بزرگان دین کی زیارت۔ ہر روز اپنی زندگی میں اس دعا کو 27 بار یا 25 بار پڑھا کریں۔ ایک ترتیب بنا لیں، 25 بار پڑھ لیں، 27 بار پڑھ لیں۔ اور پتہ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ میں اس دعا کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہوں، اللہم اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں گیا تو جیسے ہی میں نے، وہ عامل ہیں، کہتے میں نے دم کیا ایک مریض پہ، تو اس مریضہ کے اوپر جن تھا وہ حاضر ہو گیا۔ جب وہ جن حاضر ہوا تو اس نے کہا جی میں آپ سے زیادہ علم رکھتا ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن میں آپ سے زیادہ علم رکھتا ہوں، لیکن میں آپ کا نقصان کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جو ہمیں روزانہ پڑھ پڑھ کر بخشتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں روزانہ یہ دعا پڑھتا ہوں، من الجنۃ والناس، پوری دعا، یا اللہ تمام روح زمین کے جنات کو بھی بخش دے اور تمام انسانوں کو بخش دے۔ اس جن نے کہا کہ قبلہ میں کبھی بڑے بڑے لوگوں کا میں نے مقابلہ کیا، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ میرے آگے آ جائے، لیکن میں آپ کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے جنات جتنے ہیں وہ سب کے سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یار یہ شخص ہمیں پڑھ پڑھ کر دعائیں دیتا ہے، ہماری بخشش کی دعائیں مانگتا ہے۔ جو شخص کہے نا کہ یار میرے لیے دعا کرنا، لوگ کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، جو بندہ یہ دعا پڑھے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہوں، میں ہر ایک کا خیر خواہ ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے دعا مانگے، پوری کائنات کے لیے دعا مانگے، ہر چیز کے لیے دعا مانگے، تو انشاءاللہ 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 اللہ دنیا میں اور آخرت میں اس کو آپ کو بڑے بڑے اس کے انعامات عطا فرمائیں گے۔ رمضان المبارک میں یہ دعا جو ہے پھر کمال کی دعا ہے، اس کا جتنا بھی فیض لے لے، اگر آپ کہیں نا کہ ایک بار پڑھنے سے اربوں خربوں گناہ نیکیاں آپ کو ملیں، تو وہ یہ دعا ہے، سمجھ لے آپ کی بخشش ہوگی۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے والدین ناراض ہو جائیں اور وہ زندگی میں منا نہ سکا ہو، خدمت کر کے راضی نہ کر سکا ہو، والدین ناراض ہی دنیا سے چلے گئے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ والدین کی قبر پہ جائے اور روزانہ اس دعا کو پڑھتا رہے۔ اس دعا کو اتنا پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی اس دعا کے صدقے اس کے والدین کو راضی کر دیں گے، اس پہ وہ فرما برداروں میں لکھا جائے گا۔ بے شک وہ دنیا میں نہ منا سکا بیچارہ، لیکن اگر وہ والدین کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، دعا بھی نہیں مانگتا، دنیا میں بھی خدمت نہیں کر سکا، منا نہیں سکا، تو پھر اس کے لیے بڑا خطرناک اور دردناک عذاب ہے۔ تو جتنے بھی آپ ساتھی ہیں انشاءاللہ کوشش کیا کریں کہ آج کے بعد آپ نے اس دعا کو کبھی زندگی میں چھوڑنا نہیں ہے۔ سمجھ لے یہ فیکٹری ہے، اس سے بڑی پھر نیکیاں کمانے کی کوئی دعا نہیں ہے۔ آپ کی اپنی بخشش، لفظ اللہم جو ہے نا، اس کے اندر بڑے بڑے راز ہیں۔ اللہم کے اندر اللہ نے بڑے بڑے راز رکھے ہیں، اور آپ کی اپنی بخشش ہوگی، آپ کے والدین کی بخشش ہوگی، پوری کائنات کے مومنین کی بخشش ہوگی۔ تو کوشش کریے کہ آج کے بعد انشاءاللہ آپ نے اس دعا کو روزانہ جو ہے 25 بار یا 27 بار پڑھنا، گن کے پڑھیں،
ایسے سائڈ نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں، سائڈ پہ ہو جائیں، پھر اس دعا کی آپ طاقت اور تاثیر دیکھیں۔ میرے آقا فرمایا کہ جو بندہ مرد اور عورت اس دعا کو روزانہ 25 یا 27 بار پڑھے گا، اللہ اس کی ہر دعا قبول فرمائیں گے، اللہ اس کی ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ آپ 25 بار پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ فلاں مشکل حل کر دے، آپ کی اس میں مشکل حل ہوگی، بھائی یقین کریں کہ میرے آقا نے فرما دیا اللہ مشکل حل کر دے گا، اللہ فلاں میرا مسئلہ حل ہو جائے، 25 بار یہ پڑھے، اس کے بعد دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا جو امتی اس دعا کو 25 بار یا 27 بار پڑھے گا، اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیں گے، تو سمجھ لیں پھر آپ نے پڑھی اور اللہ نے آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیا۔ تو اس کے اگر لاکھوں یا ہزاروں واقعات میرے پاس ہیں، لوگوں کے اللہ نے کیسے کیسے بیڑے پار کیے، تو اللہ نے زندگی رکھی تو آپ کو ساتھ ساتھ کبھی نہ کبھی زندگی میں سناتے رہیں گے کہ فلاں نے پڑھا، اس کو اللہ نے کیا انعام دیا۔ تو کمال کا انشاءاللہ آپ جب شروع کریں گے نا تو یقین جانیں گے آپ کو اللہ نبیوں کی زیارت نصیب فرمائیں گے، اللہ آپ کو صدیقین کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ جل جلالہ، اللہ امن والہ ہم سب کو ان مسنون دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دل میں امت محمدیہ کے لیے خیر خواہی کے جذبے پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔